ہر وقت یہ حاسد کی نگاہوں میں رہی ہے، منظر ہے وہی، دشمن بھی وہی ہے، اردو کو مٹا دیں گے ہم ایک روز جہاں سے، یہ بات بھی کم وقت نے اردو میں کہی ہے۔ اور کبھی دیوانے پہ حاوی بلا ہونے نہیں دیتے، کسی بھی حال میں میرا برا ہونے نہیں دیتے۔ ایک آدمی میک پر ہے، ایک ہی نیچے سے بول دے سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں نہ سب میرے لیے آتے ہیں اور نہ میں سب کے لیے آتا ہوں، ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر۔ اجازت ہے پڑھ دوں شعر؟ آپ تو ہمیں اجازت بھی ایسے دے رہے ہیں جیسے نکاح پڑھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ارے ذرا مسکرا کر بولیں سبحان اللہ۔ مسکرانے سے خون بڑھتا ہے، اداس رہنے سے ناخون بڑھتا ہے، تو ناخون نہ بڑھائیں خون بڑھائیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ کبھی دیوانے پہ حاوی بلا ہونے نہیں دیتے حضرت، کبھی دیوانے پہ حاوی بلا ہونے نہیں دیتے، کسی بھی حال میں میرا برا ہونے نہیں دیتے، میرا دشمن تو ہر دن ہی لگا رہتا ہے کوشش میں، میرے خواجہ کوئی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے، میرا دشمن تو ہر دن ہی لگا رہتا ہے کوشش میں، میرے خواجہ کوئی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے۔ آئیے حضرات، وقت کافی ہو رہا ہے، علم و فضل کا وہ عظیم الشان کو ہے ہمالا، شریعت و طریقت کی وہ پاکیزہ باغ و بہار، کسی شخصیت اعلیٰ حضرت کا لہو جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، شیخ طریقت شیخ کامل، پیر طریقت پیر کامل حضرت علامہ شاہ مفتی توصیف رضا خان صاحب قبلہ نبی رہے اعلیٰ حضرت کے جلوے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم تیرے درد غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے، ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، علامہ رستم صاحب، ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے، بس وہی امتحان میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے، بس وہی امتحان میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے۔ آئیے حضرت کا خیر مقدم پوری زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں، ہر شخص اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میرا جنبی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نبی اعلیٰ حضرت، تمام عمر تیرے در پہ یوں گزارا کروں، جب اٹھے میری نظر میں تیرا نظارہ کروں، اور خدا نہ خواستہ میری نظر اگر لگ جائے تو اپنی جان سے تیری نظر اتارا کروں۔ کم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا اللہ، یہ نوئیڈا میں پہلی بار معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں ایک مرتبہ سلام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ 2 مرتبہ کرنا پڑے گا، تب لوگ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے، مگر ابھی بھی سب نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کسی ایک کو نہیں، سب کو سلام کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اگر آپ نے پہلی مرتبہ میں جواب دے دیا ہوتا تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے۔ اب جب وقت ہی نہیں ہے تقریر کا، تب میرے سامنے مائک دیا گیا۔ لوگوں نے ایک مزاج بنایا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے، بولنا تھوڑی جانتا ہے، وہ تو بس 2-3 منٹ آتا ہے، ہانپتا کانپتا اور دعا کر کے چلا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ مزاج ہے، مگر پیارے وہ بریلی ہے، بریلی۔ جس بریلی نے دنیا کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، جس بریلی کے امام احمد رضا نے دنیا کو بولنے کا ڈھنگ بتایا ہے، واہ سبحان اللہ،
جس بریلی کے امام احمد رضا نے دنیا کے لوگوں کے ایمان و اسلام و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، واہ سبحان اللہ، اس امام احمد رضا کی مقدس گلی میں جاروب کشی کرنے والا توصیف رضا آپ کے علاقے میں آیا ہے تو کیا وہ بولنا نہیں جانتا ہوگا؟ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو پیر صاحب ہیں، یہ بیچارے بولیں گے تھوڑی، کیا بات، اور اس عمر میں 76 سال کی عمر میں اللہ، یہ بوڑھا آدمی بیچارہ کیا بولے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ تو حضور مفتی اعظم ہند کا کرم ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اعلیٰ حضرت کی برکت ہے واہ، کہ آج میں 76 سال کی عمر میں بھی اکیلا اپنی اٹیچی خود ہاتھ میں لے کر سفر کرتا ہوں، اللہ 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 اللہ، ارے واہ واہ، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا سفر کرتا ہوں۔ جی، یہ جی، اعلیٰ حضرت کی برکت ہے، مفتی اعظم ہند کی برکت ہے۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ تقریر میں اپنی کہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا ہے۔ اب میں خطبہ پڑھوں، پھر قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت کا انتخاب کروں، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ بیان کروں، پھر تفسیر بیان کروں، پھر شان نزول بیان کروں، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کروں، پھر حسب حال کچھ اشعار کا انتخاب کروں، اب جا کر تقریر کا نمبر آئے گا اللہ، تو میری تقریر کب ہوگی؟ اللہ، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چونکہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا، جی، کمال یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ جب جب دعوت اسلام دیتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوتا۔ جی، ماشاء اللہ یہ ماشاء میرے اللہ، مصطفیٰ کا معجزہ ہے، بے شک، جب جب دعوت اسلام دی تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوا۔ ماشاء اللہ، بے شک بے شک، لوگوں، میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ داخل اسلام ہو گئے، پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش فرمائی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ جب دعوت اسلام پیش فرماتے تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ آج میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک دعوت اسلام پیش فرمائی، لیکن آج کوئی حلقہ بگوش اسلام نہ ہو۔ صبح سے شام تک ہر آنے جانے والے قافلے کے سامنے دعوت اسلام پیش فرما رہے ہیں، مگر آج کوئی حلقہ بگوش اسلام نہ ہوا۔ میرے مصطفیٰ کو بڑا ملال ہوا، میرے مصطفیٰ کے دل کو بے پناہ صدمہ، میرے مصطفیٰ کا دل ملول ہوا کہ آج میں سارا دن دعوت اسلام دیتا رہا، مگر آج کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ اسی صدمے کے ماحول میں میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت ام ہانی کا مکان پڑا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں داخل ہوئے، ایک بستر لگا ہے، میرے مصطفیٰ اس بستر پر استراحت کے لیے، آرام کے لیے لیٹ گئے، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ سو گئے، میرے مصطفیٰ کا سونا ایسا سونا نہیں ہوتا ہے جیسا ہمارا تمہارا سونا ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا سونا تو ایسا سونا ہے کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ واہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے مصطفیٰ کا دل ملول ہے، جو ہی دل مصطفیٰ ملول ہوا جبریل امین کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ، واہ، دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، حضرت جبریل امین
عرض کرتے ہیں اے مالک مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ہاتف غیبی سے آواز آئی اے جبریل تو آج ہی کے دن کے لیے تو تمہاری کافوری آنکھیں بنائی گئی تھی. اللہ اب سوچتا کیا ہے میرے مصطفیٰ کے میرے رسول کے مقدس قدم ہائے ناز سے اپنی کافوری آنکھیں ملنا شروع کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل نے مصطفیٰ کے قدم ہائے ناز سے اپنی کافوری آنکھیں ملی. میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے. تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں. سفر شروع ہو گیا. پہلے آسمان پر پہنچے, دوسرے آسمان پر پہنچے, تیسرے آسمان پر پہنچے, چوتھی آسمان پر پہنچے, ساتویں آسمان پر پہنچے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے اور آگے جا رہے ہیں. جبریل امین نے آگے جانے سے کے لیے ساتھ چھوڑ دیا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل آگے نہیں جاؤ گے؟ جبریل امین کا جملہ سنو اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا آخری مقام ہے, یہ میری آخری منزل ہے. اب اگر میں اپنے اس آخری مقام سے ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات الہی سے میرے پر خاکستر ہو جائیں گے. اللہ یہ میرا آخری مقام ہے. میرے مصطفیٰ کا بھی جملہ سنتے چلو. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل یہ تو تیرا آخری مقام ہے, یہ تو تیری آخری منزل ہے. اب یہاں سے میرے مقامات شروع ہو رہے ہیں, اب یہاں سے میرے منازل شروع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان آگے جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں اور آگے گئے. فتدلہ پر گئے, دنا پر گئے, واپس آئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے جبریل امین سے فرمایا اے جبریل جب میرے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار مکہ نے آگ میں ڈالا تھا تو تم نے میرے جد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ کے دل میں کوئی آرزو ہو, خواہش ہو, تمنا ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بارگاہ الہی میں پیش کر دوں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جبریل تو نے تو میرے جد کی بارگاہ میں کہا تھا, آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی آرزو ہو, کوئی خواہش ہو, کوئی تمنا ہو تو مجھے بتلا دو تاکہ میں بارگاہ الہی میں پیش کر دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ لیے رسالت. ماشاءاللہ کہ میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک تیری رسائی نہیں ہے. کیا بات ہے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میرے دل میں ایک زمانے سے ایک آرزو مچل رہی ہے, ایک تمنا مچل رہی ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میرے پر بچھے ہوں. یہی میری آرزو ہے, یہی میری تمنا ہے. میرے مصطفیٰ آگے گئے اور آگے گئے, واپس آئے. جبریل امین کو دیکھ کر مسکرائے, فرمایا جبریل مبارک ہو, تمہاری آرزو منظور ہو گئی. جب میری امت پل صراط سے گزرے گی تو یقیناً تیرے پر بچھے ہوں گے. پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک طرف توجہ فرمائی, فرمایا یہ قطار کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل امین کرتے یا رسول اللہ اس کا مجھے کوئی علم نہیں. پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے اچھا یہ تو بتا جبریل یہ قطار کہاں جا رہی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس کا بھی کوئی علم نہیں, یہ بھی خدا جانتا ہے یا خدا رسول جانتا ہے, میں نہیں جانتا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اچھا جبریل یہ تو بتا اس اونٹ کے اوپر جو صندوق رکھے ہوئے ہیں یہ صندوق کیسے رکھے ہیں؟ جبریل امین کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس کا بھی کوئی علم نہیں, یہ بھی خدا جانے یا خدا کا رسول جانے, میں نہیں جانتا. جبریل تو کہیں کہ خدا جانے یا خدا کا رسول جانے, مگر آج کا 2 پیر کا انسان کہتا ہے نبی کچھ نہ جانے. جبریل کہہ رہے ہیں نبی جان خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اونٹ روک لو. تو اونٹ روک لیا گیا.
فرمایا صندوق اتارو، صندوق اتارا گیا، فرمایا دروازہ کھولو، جب دروازہ کھولنے کے لیے فرمایا تو جبریل امین کا جملہ سنو، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں تو قفل لگا ہے، اس میں لاک لگا ہے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہوا کھولو، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کنجی عنایت فرمائیں تب کھولا جائے، تو اس وقت میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے جبریل میں تو ام ہانی کے مکان پر آرام کر رہا تھا تو لے کے یہاں آ گیا، وہ کنجیاں تو نیچے ہی چھوڑ گئی، یہ نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے حضرت، واہ۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست رحمت پہ دے دی ہیں، کنجی عنایت فرمائے تب تالا کھولا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل قفل کی طرف دیکھ لو اور کہہ لو کن کذالک، تالا کھل جائے گا، وہ کھل گیا۔ فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر کچھ اور چھوٹے چھوٹے دانے رکھے اور اس میں بھی لاک لگے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے، تالے پڑے ہوئے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں بھی لاک لگے، قفل لگے، تالے پڑے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے تو کیا ہوا کھولو، تو جبریل امین کرتے ہیں یا رسول اللہ کنجی وہی استعمال کروں یا دوسری کنجی دے رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس تو ایک ہی کنجی تھی وہ میں نے تجھے دے دی اب دوسری کہاں سے لاؤں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جبریل میری بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے پھر کہہ دو کن کذالک، تالا پھر کھل جائے گا، وہ پھر کھل گیا۔ سبحان اللہ سبحان چلو بریلی، واہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بس اسی کو فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، زبان واہ 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 واہ۔ جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ تالا کھل گیا۔ جب تالا کھلا، دروازہ کھولا تو جبریل امین کی حیرت کی انتہا نہ رہی، دیکھا کہ اس ایک چھوٹے سے دانے میں ایک دنیا آباد ہے اور ایک جشن عید میلاد النبی ہو رہا ہے اور ایک تقریر کرنے والا تقریر کر رہا ہے کہ یہ دور ہمارا دور جاہلیت کا ہے، ہم اس وقت تک مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ زمین میں مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، وہ معراج کی رات آسمانوں کا سفر فرمائیں گے، ان کے ساتھ ان کے آسمانی خلیفہ ہوں گے، وہ ہمیں اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوائیں گے، تب ہم مسلمان کہلانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جبریل امین نے جب یہ جملہ سنا کیا بات، تو فوراً ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی غلامی کو تمہیں کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوایا، مگر یہ پتہ ہی نہ چل سکا یہ قطار کہاں سے آ رہی تھی، کہاں کو جا رہی تھی۔ مگر اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے صرف آپ ہی نہیں ہیں، صرف ہم ہی نہیں ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے صرف دلی ہی میں نہیں ہے، صرف یوپی ہی میں نہیں ہے، صرف بہار ہی میں نہیں ہے، صرف ہندوستان والے ہی میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کا کلمہ جو ہے ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور وہاں بھی میرے مصطفیٰ ہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے کہ جو دنیائیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے مخفی آباد فرما دی ہیں وہاں بھی میرے مصطفیٰ ہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان لوگوں، واہ واہ۔ آج آپ کے یہاں اس علاقے میں معراج النبی کے موقع پر مدرسہ رحمانیہ فیضان قرآن کے طلباء کی دستار، اور یہ دلی کے قریب میں ہے جی واہ یہ علاقہ، جی ماشاءاللہ۔ تو بڑی محنت اس بات پہ کی جا رہی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ بڑی پوری
اپنی انرجی اسی پر ویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو اتنی بدتمیزی کرنے لگے یہ لوگ، اتنے گستاخ ہو گئے یہ لوگ، اتنے بے ادب ہو گئے یہ لوگ، یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ محمد یعنی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مگر یہ لوگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو یہ طاقت و قوت و توانائی اللہ نے زمین میں وضعیت فرمائی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا تو اب زمین سے یہ طاقت و قوت و توانائی سلب کر لی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کو زمین گلائے، سڑائے، کھائے، فنا کرے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے کہ زمین ان کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے کہ ان کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ جب حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی۔ اے لوگوں، چونکہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا، 1 منٹ باقی، اور میں بہت اصول پسند آدمی ہوں، ماشاءاللہ۔ مجھے بتایا کہ 1 بجے تک پروگرام چلنا ہے، تو 1 منٹ پہلے میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔